سامنے محترم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بے بے شکا کتاب کے اندر کاؤنٹرنگ ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، کہ بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ صلون علی النبی درود پاک پڑھتے ہیں حضور علیہ السلام کی ذات پر۔ اب آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے ایمان والو تم بھی حضور علیہ السلام کی پاک بارگاہ کے اندر درود پاک پڑھو۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر ہمیں درود پاک پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر ایک لفظ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یصلون، یہ دیکھیے فعل مضارع کا صیغہ ہے اور یہ زمانہ حال اور استقبال دونوں کو بدل کرتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ پڑھ بھی رہا ہے اور پڑھتا بھی رہے گا، پڑھتا آ رہا ہے، پڑھتا بھی ہے اور پڑھتا بھی رہے گا، اور اس کے فرشتے بھی۔ اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود حضور علیہ السلام کی پاک بارگاہ کے اندر درود پاک پڑھا، تو آگے ہمیں بھی ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو تم بھی حضور علیہ السلام کی پاک بارگاہ کے اندر درود پاک پڑھو۔ تو سامعین محترم درود پاک کی بہت فضیلتیں ہیں، درود پاک کی اتنی فضیلتیں ہیں کہ میں جتنا بھی جانا کہ درود پاک کو جانو، اس کی مزید کرو، توضیح کرو، اس کی مزید تشریح کرو یا اس گہرے تک جاؤں، لیکن وہ آگے اس فضیلتیں جا رہی ہیں۔ تو درود پاک کی فضیلتوں میں سے چند ہے کہ یہ بھی ہیں کہ جو شخص درود پاک پڑھتا ہے تو اس کو قیامت کے دن ایک سونے کا تاج پہنایا جائے گا۔ اور دوسری فضیلت کہ درود پاک جنت کا راستہ ہے، اور درود پاک پڑھنے والوں کے سامنے آپ تجربہ کر لیں کہ بڑے چابروں کی گردنیں بھی جھک جاتی ہیں۔ اور درود پاک جو ہے یہ جنت کا راستہ ہے، درود پاک پڑھنے والے کو قبر کے اندر نہ تو مٹی کھائے گی اور نہ ہی کیڑے مکوڑے کھائیں گے۔ اس سے بھی اور بھی ہیں درود پاک کی فضیلتیں، لیکن درود پاک تمام نفل عبادتوں سے بھی افضل ہے۔ اب آپ جہاں بھی ہیں، جو کچھ بھی کر رہے ہیں، درود پاک پڑھتے رہیں، اس کا آپ کو کوئی کام ڈسٹرب نہیں ہوگا، آپ کا ٹائم ویسٹ نہیں ہوگا، صرف اپنی زبان سے درود پاک پڑھنا ہے، بس پڑھتے رہیں، ہر وقت درود پاک پڑھتے رہیں۔ کریمہ سے ریلیٹڈ ایک واقعہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ان کے پاس ایک عورت آئی، عرض کرنے لگی حضور میری ایک بیٹی تھی جو فوت ہو گئی اور میں اسے اپنے خواب میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ تو سامعین محترم، تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ جاؤ رات کو نماز عشاء پڑھو، نماز عشاء کے بعد 4 رکعت نماز نفل پڑھو، اس کے بعد سورۃ فاتحہ کے بعد ایک بار سورۃ الحاقۃ التکاثر پڑھ لو۔ تو پھر حضور علیہ السلام کی ذات پر درود پڑھتے سو جانا۔ اس عورت نے ایسا ہی کیا، تو گھر جا کر نفل پڑھی، اس کے بعد درود پاک پڑھتے اسے نیند آ گئی۔ تو خواب میں وہ دیکھتی ہے کہ اس کی بیٹی جو فوت ہو گئی تھی اسے جہنم میں لٹکایا گیا ہے، اللہ اکبر، اس کے جہنمی لباس پہنا دیا گیا ہے۔ تو سامعین محترم، وہ عورت بہت پریشان، وہ عورت صبح کو حضرت بصری رحمۃ اللہ علیہ کی پاک بارگاہ کے اندر جو ہے چلی آئی اور عرض کرنے لگی حضور کہ اس طرح کچھ معاملہ ہے کہ میں نے رات کو خواب کے اندر دیکھا ہے تو میری بیٹی جہنم کے اندر ہے۔ تو خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کچھ صدقہ کرو، شاید اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری بیٹی کو معاف کر دے۔ تو سامنے محترم اس عورت نے صدقہ کیا، صدقہ کرنے کے بعد کچھ دن کے بعد پھر حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ ایک جنت کے اندر تخت بچھا ہوا جس کے اوپر ایک حسین عورت بیٹھی ہے۔ تو خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو اس نے عرض کی حضور آپ نے پہچانا نہیں؟ میں اس عورت کی بیٹی ہوں جو آپ کے پاس آئی تھی۔ تو حضرت خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ دیکھ کر پریشان ہوئے کہ اس نے کچھ معاملہ اس کا برعکس کچھ اور بتایا تھا، لیکن یہاں پر اس کا کچھ اور برعکس ہے۔ تو خواجہ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تیری ماں جو ہے تمہارا معاملہ کچھ اور بتا رہی، تو اس نے کہا کہ حضور میری ماں نے ٹھیک ہی کہا، رسول گزرا اس نے درود پاک پڑھا اور ہم سب کی جو ہے ایصال ثواب کر دیا، جتنے بھی ہم اس کے اندر قبرستان کے اندر جتنے بھی دفن تھے مدفون تھے۔ تو سامعین محترم، پھر اس نے کہا کہ ہم سب کو اس کا ثواب کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے درود پاک کے صدقے اس کی دعا قبول کر لیا، درود پاک کے صدقے ہم سب کو جتنے بھی قبرستان کے اندر دفن تھے ان سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کر دیا، اور ہمیں یہ انعام اکرام کیا جو آپ دیکھ رہے ہیں۔
محترم یہ ہے درود پاک پڑھنے والے کی فضیلت اور درود پاک پڑھنے کی برکت۔ اور حضور علیہ السلام یہ پسند کرتے تھے کہ میری امت مجھ پر درود پاک پڑھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر اپنی برکت نازل فرمائے۔ جو ایک بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو 10 بار درود پاک پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو 100 مرتبہ پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اور جو 1000 درود پاک پڑھتا ہے تو اس کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کا کاندھا جو میرے کاندھے کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ ہے درود پاک کی فضیلت۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دعا ہے کہ ہم سب کو درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین و آمین۔